مالی طور پر آزاد رہنا کون نہیں چاہتا، لیکن اکثر ہماری ہی کچھ عادتیں، کچھ غلطیاں اس راستے کی سب سے بڑی دیوار بن جاتی ہیں۔ چلیں آج ان 6 عام مالی غلطیوں پر نظر ڈالتے ہیں جو ایک بہتر مستقبل کے سامنے کھڑی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک بہتر مالی زندگی کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سچ پوچھیں تو یہ کوئی باہر کا شخص نہیں، بلکہ اکثر ہماری اپنی ہی کچھ عادتیں ہوتی ہیں۔ آئیے ان میں سے پہلی اور شاید سب سے بنیادی غلطی کو دیکھتے ہیں۔ پہلی غلطی، منصوبہ بندی کی کمی۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اپنے پیسوں کے لیے کوئی پلان ہی نہیں ہے، کوئی بجٹ نہیں ہے۔ پیسے آتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹھیک سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر وہ جا کہاں رہے ہیں۔ اس کی سب سے عام مثال، مہینہ آدھا گزرتا ہے اور انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی ساری تنخواہ گئی کہاں؟ اگر کبھی ایسا محسوس ہوا ہے تو جان لے کہ یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اسے بدلنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ بہت آسان۔ ہر مہینے کے شروع میں ایک بجٹ بنائیں۔ اپنے ہر روپے کو ایک کام، ایک ذمہ داری دیں۔ یاد رکھیں، بجٹ کا مطلب پابندی لگانا نہیں ہے، بلکہ اپنے پیسوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ طاقت کو واپس اپنے ہاتھ میں لینے جیسا ہے۔ اور ظاہر ہے جب کوئی بجٹ نہیں ہوتا تو دوسری غلطی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، یعنی بے وقت زیادہ خرچ کرنا۔ یہ وہ چال ہے جس میں ہم سب کبھی نہ کبھی پھنستے ہیں۔ اچانک اور بنا سوچے سمجھے خریداری، خاص طور پر جب کوئی سیل لگی ہو، جیسے کہ تہواروں کی سیلز یا آن لائن فلیش ڈیلز جو غیر ضروری چیزیں خریدنے پر اکساتی ہیں۔ لگتا تو یہی ہے کہ پیسے بچا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم وہ پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں جسے خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس عادت سے بچنے کا ایک بہت ہی آسان اصول ہے۔ کچھ بھی غیر ضروری خریدنے سے پہلے خود کو صرف 24 گھنٹے کا وقت دیں اور بس یہ سوچیں، کیا یہ واقعی ضرورت ہے یا صرف ایک خواہش؟ یقین کریں، یہ چھوٹا سا وقفہ بہت سے پچھتاووں سے بچا سکتا ہے۔ اچھا جی، اب ذرا بڑی خریداریوں کی بات کرتے ہیں جو اکثر سٹیٹس دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ غلطی نمبر 3، اپنی حیثیت سے بڑھ کر گاڑی خریدنا۔ مثال کے طور پر ایک مہنگی لگژری کار کے لیے بہت بڑا قرضہ لے لینا، جبکہ ایک سستی اور مناسب گاڑی بھی وہی کام کر سکتی ہے۔ مسئلہ صرف گاڑی کی قسط کا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ مہنگا انشورنس، فیول اور دیکھ بھال کے خرچے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ تضاد ہے۔ ایک طرف ہے دھوکہ کہ ایک مہنگی گاڑی سٹیٹس، سٹائل اور خوشی لائے گی، اور دوسری طرف ہے حقیقت، جو اکثر ہوتی ہے قرض کا بوجھ، ذہنی دباؤ اور کبھی نہ ختم ہونے والے خرچے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، گاڑی کا اصل مقصد ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہے، لوگوں کو متاثر کرنا نہیں۔ جب یہ سوچ بن جائے گی تو مالی فیصلہ خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ اور پچھلا نقطہ سیدھا ہمیں چوتھی غلطی کی طرف لے جاتا ہے، دکھاوے کے لیے خرچ کرنا۔ یہ صرف گاڑیوں کی بات نہیں، یہ ہر اس خرچے کی بات ہے جو اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو دکھانے یا سماجی دباؤ میں آ کر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہر نیا فون آتے ہی خرید لینا یا برانڈڈ کپڑوں کے لیے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا، صرف اس لیے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور صرف جیب خالی کرتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اپنی مالی صحت لوگوں کی رائے سے 1000 گنا زیادہ اہم ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب کوئی مالی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو اسے دکھاوے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں زندگی کے شاید سب سے بڑے مالی فیصلے پر۔ غلطی نمبر 5، حیثیت سے بڑھ کر گھر خریدنا۔ اس ایک غلطی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہاؤس پور بن جاتے ہیں، یعنی گھر کی وجہ سے غریب۔ سوچیں، اتنا بڑا ہوم لون لے لیا کہ آمدنی کا بڑا حصہ صرف قسط میں چلا جاتا ہے، اور پھر بچت، سرمایہ کاری یا کسی ایمرجنسی کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا جال ہے جو انسان کو دہائیوں تک مالی طور پر قید کر سکتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، خوابوں کا گھر وہ نہیں ہوتا جو سب سے بڑا ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جہاں ذہنی سکون ملے، نہ کہ وہ جو ہر وقت مالی دباؤ میں رکھے۔ اور آخر میں وہ سب سے بڑی غلطی جو شاید باقی تمام غلطیوں کی جڑ ہے، غلطی نمبر 6، پیسوں کے بارے میں نہ سیکھنا، یعنی اپنی مالی تعلیم کو پوری طرح نظر انداز کر دینا۔ بہت سے لوگ بچت اور سرمایہ کاری جیسے موضوعات سے اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ یہ بہت پیچیدہ لگتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ان سے منہ موڑنا ہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور حل بہت آسان ہے،
کوئی ماہر بننے کی ضرورت نہیں، بس روزانہ صرف 15 منٹ پیسوں کے بارے میں کچھ نیا سیکھنے کے لیے نکالیں، چاہے کوئی کتاب ہو، کوئی کلپ ہو یا کوئی آرٹیکل۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم مل کر وقت کے ساتھ ایک بہت بڑی تبدیلی لاتے ہیں۔ تو ان 6 غلطیوں کو جاننے کے بعد اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا؟ ان میں سے کون سی ایک عادت ہے جسے آج سے ہی بدلنے کا ارادہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس گفتگو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب مل کر ایک بہتر مالی مستقبل کی طرف بڑھ سکیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔